اوج تم میری بہن انق کے بیٹے ہو اور اللہ نے تمہیں باقیوں کی نسبت اونچا قد عطا کیا ہے، سو تم اس بات پر اللہ کا شکر بجا لاؤ اور اپنے نانا آدم کے دین پر لوٹ آؤ۔ ہم عین وصیت کے مطابق انہیں یہیں دفنائیں گے۔ اے لوگوں، قریب ہے وہ وقت کہ جب میں بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں۔ میرے بعد تم لوگ ان 50 صحیفوں سے جو مجھ پر نازل ہوئے ہدایت لیتے رہنا، اور بنی قابل کے لوگوں سے جتنا ہو سکے دور رہنا، کیونکہ شیطان نے انہیں بھی اپنی طرح بغاوت پر اتار لیا ہے۔ میں تم لوگوں کو ایک عظیم طوفان کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو عنقریب بھٹکے ہوئے لوگوں کو صفائے ہستی سے مٹا دے گا۔ میرے بعد میرا بیٹا انوس میرا جانشین ہوگا، جبکہ تم لوگ دینی مسائل میرے دیگر بیٹوں ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر سے پوچھتے رہنا، بے شک یہ اللہ کے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یہ بنی قابل کے لوگ اس طرف کیوں آ رہے ہیں؟ یہاں ہمارے دادا آدم دفن ہیں، ہم انہیں اپنے ساتھ یہاں سے لے جائیں گے۔ ہم تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق وہ یہیں دفن رہیں گے۔ شیس علیہ السلام کی اولاد نے کئی سالوں تک آدم علیہ السلام کے تابوت کی حفاظت کی، اور یوں کچھ ہی عرصے بعد شیس علیہ السلام بھی وفات پا گئے اور انہیں عراق کے شہر موصل میں دفنایا گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹوں اور پوتوں میں سے 5 افراد دین کی تبلیغ کرتے رہے کہ جن کے نام ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک ود عراق کے شہر موصل میں انتقال فرما گئے۔ اے ہمارے خدا مشکل کشا ود، ہماری مشکلیں آساں فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں نے جناب ود کی مورتی بنا لی اور اب اس کی عبادت کر رہے ہو۔ ہاں تو کیا ہوا؟ ود کوئی عام شخص نہیں تھے، وہ بہت خاص تھے۔ ان کے پاس خدا کی عطا کردہ خاص طاقتیں تھیں، اور اب وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں اور ہماری مشکل کشائی کر رہے ہیں، اور 2 جہاں کے معاملات میں عظیم خدا کی مدد بھی کرتے ہیں۔ او میرے خدایا، یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا جناب ود نے بھی کبھی اپنے آباؤ اجداد آدم یا شیس کے بت بنا کر یا ان کی کسی یادگار چیز کی شبیہ بنا کر ان کی تعظیم کی تھی؟ اگر انہوں نے نہیں کی تو پھر تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اور پھر یوں موصل شہر سے بت پرستی کا آغاز ہوا، اور شیطان نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ خدا کے نیک بندوں کو ہی خدا کا شریک بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا۔ کوئی بھی نیک شخص مرتا تو اس کا بت بنا دیا جاتا اور پھر اس مورت سے دعائیں مانگی جاتی۔ ان نیک لوگوں کی قبریں تک گھروں کے اندر بنائی جاتے ہیں تاکہ ان کی عبادت کی جا سکے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بت پرستوں کے اس بڑے گروپ میں ہر کوئی اپنے باپ دادا کو اپنا خدا کہنے لگا، چاہے وہ باپ نیک ہو یا بد۔ البتہ اس گروپ کے 5 بڑے بت تھے کہ جن کی وہ سب مل کر عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ بت حضرت شیس علیہ السلام کی انہی نیک اولادوں کے تھے، یعنی ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر۔ یہ وہی 5 بت ہیں کہ جن کے نام قرآن میں بتائے گئے ہیں۔ اور وہ بولے، ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو۔ وقت گزرتا رہا اور شیس علیہ السلام کے بیٹے انوس بھی وفات پا گئے، جس کے بعد ان کے جانشین کینان بنے۔ انہی کے نام سے کینان شہر بسا، جسے بعد میں یروشلم کہا گیا۔ کینان کے بیٹے مہللیل ان کے جانشین بنے، جو کہ ایک بہت بڑے بادشاہ بھی تھے۔ انہوں نے انسانی تاریخ میں پہلی بار قلعہ تعمیر کروایا اور کچھ جنگلات کا صفایا کر کے بابل اور سویس نامی شہروں کو آباد کیا۔ یہ سر پر تاج پہنا کرتے تھے اور 40 سال تک بادشاہ رہے۔ اور مہللیل کے جانے کے بعد ان کے بیٹے یرد جانشین بنے، اور انہی کے دور میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جبل ہرمن پر 200 شیاطین کے درمیان ایک طویل ملاقات ہوئی۔ ان سب شیاطین کو لیڈ کرنے خود عزازل اترا، اور اس نے ان سب سے ایک اہم وعدہ لیا۔ یہ بدلہ لینے کا وقت ہے۔ برسوں پہلے میں 4 پر والے عظیم فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور پھر مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا۔ ہماری جگہ آدم کو اس دنیا میں خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب وقت ہے ہم آدم کی اولاد کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں، اور جیسا کہ ابھی ہم نے پلان بنایا ہے اس کو پورا کریں۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس کام کو کرنے پر راضی نہیں ہوگے اور اس کی سزا مجھ اکیلے کو بھگتنا ہوگی۔
نہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اے عزازیل۔ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اس انسانی نسل کو گناہوں کے دندل میں پھنسا کر رہیں گے۔ میں نے کچھ دیر پہلے تقریباً 100 اونچے قد کے لوگوں کو پہاڑ سے نیچے اترتے دیکھا ہے۔ کچھ ہماری گاؤں کی عورتوں نے انہیں روکا تو وہ وہیں رک گئے ہیں۔ یہ کیا؟ مزید لوگ بھی پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ سو جب بنی شیس کے کچھ لوگ جبل ہرمن سے نیچے اترے تو وہ 200 شیاطین انہیں دیکھتے رہے، اور پھر ایک دم انسانی عورتوں اور شیاطین کے بیچ مناقحت ہونے لگی، جس کے بعد ان شیاطین نے اپنی جگہ سے ہلنا شروع کیا اور وہ انسانی آبادی میں گھس گئے۔ روایات کے مطابق ان شیاطین نے انسانوں کو گناہوں کے مختلف طریقے سکھانا شروع کر دیے۔ ان میں 13 بڑے شیاطین تھے، جن میں سے ایک اقابیل تھا کہ جو انتہائی طاقتور شیطان تھا۔ وہ اندھیرے والی ایک جگہ پر رہتا تھا جہاں ہر وقت آگ جلتی تھی۔ اس کے زیر نگرانی 3,65,000 اور جنات تھے جو صرف اسی کا حکم مانتے تھے۔ اس نے انسانوں کو علم نجوم یعنی ستاروں کا علم سکھایا، جبکہ جزاکل نامی شیطان نے انسانوں کو بادلوں سے متعلق کچھ سکھایا۔ اسی طرح پینیمیو انسانوں کو تعویذ اور عملیات لکھ کر دیا کرتا تھا، جس میں اچھی اور بری دونوں طرح کی باتیں لکھی ہوا کرتی تھیں۔ ساریل نے چاند کو دیکھ کر پیشنگوئی کرنا سکھایا، جبکہ شمسیل نے سورج کے ساتھ کوئی عمل کرنا سکھایا۔ اسی طرح آرمروز نے انسانوں کو جادوئی کلمات سکھائے۔ مراکیل نے ستاروں کا علم سکھایا، جبکہ اراکیل نے زمین کے علوم سکھائے۔ گادریل، یکون، اسمیل، پینیمیو اور کستائی نے مل کے عورتوں کو بے حیا بنایا، اور روایات کے